Bismillahirrahmanirrahim. This is the first lecture of physiology about the topic of human heart. انسان کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے یا جو سی وی ایس سسٹم ہے کارڈیوواسکولر سسٹم یا خون کے گردش کا جو نظام ہے، تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے دل والا ہیومن ہارٹ. ہیومن ہارٹ از اے ہالو مسکولر آرگن. انسان کا دل جو ہے یہ مسل سے بنا ہوا ہے، کارڈک مسل سے. باڈی کے اندر 3 ٹائپ آف مسل ہے، اسموتھ، اسکیلیٹل اینڈ کارڈک. تو ہارٹ میں صرف کارڈک مسلز موجود ہے. اس کو کارڈک کا نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ لاطینی زبان میں ہارٹ کو کارڈک کہتے ہیں. انسان کے ہارٹ میں 4 چیمبر ہے. اوپر کے جو 2 چیمبر ہے اس کو آریکل یا آرٹریم کہتے ہیں اور نیچے کے 2 چیمبر کو وینٹریکلز کہا جاتا ہے. دا ہیومن ہارٹ از پریزنٹ ان دا thoracic ریجن. thoracic ریجن میں یہ ہارٹ 2 لنگز کے درمیان موجود ہوتا ہے جس کو پیریٹونیم ریجن کہا جاتا ہے اور یہ ایپیکس شکل کا ہوتا ہے. ہر انسان کا ہارٹ کا سائز اس کے پیسٹ یعنی مٹی کے برابر ہوتا ہے. ہیومن ہارٹ کا فنکشن باڈی کے اندر کیا ہے؟ باڈی کے اندر ہارٹ کا مین کام یہ ہے کہ یہ ساری باڈی سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو کلیکٹ کر کے اس کو لنگز کی طرف لے جاتا ہے تاکہ وہ آکسیجنیٹڈ ہو جائے. پھر آکسیجنیٹڈ بلڈ کو ساری باڈی کے اندر پمپ کرتا ہے. فرسٹ آف آل سپیریئر اور انفیریئر وینا کے بعد ساری باڈی سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو کلیکٹ کر کے اس کو ہارٹ کے رائٹ آرٹریم میں لے آتا ہے. پھر یہ رائٹ وینٹریکل میں داخل ہوتا ہے اور پلمونری آرٹری کے ذریعے لنگز کی طرف چلا جاتا ہے. لنگز کا جو بنیادی یونٹ ہے الویلائی، تو وہاں پر آکسیجن آلریڈی موجود ہوتا ہے، تو یہ خون اس کے ساتھ مکس اپ ہو کر یہ بلڈ آکسیجنیٹڈ بلڈ بن جاتا ہے. پھر یہ دوبارہ ہارٹ کی طرف آتا ہے تھرو پلمونری وین. پھر جب ہارٹ کنٹریکٹ یا جب دل سکڑتا ہے تو اس سے یہ سارا آکسیجنیٹڈ خون یوٹا کے ذریعے ساری باڈی کے اندر چلا جاتا ہے. اس طرح ہمارے ساری باڈی آرگن کو آکسیجنیٹڈ بلڈ کی سپلائی ہو جاتی ہے تھرو آرٹریز اینڈ کیپیلریز. نیکسٹ کارڈک سائیکل. کارڈک مین ہارٹ، سائیکل مین ہارٹ کا سائیکل. کارڈک سائیکل اس تمام عمل کو کہا جاتا ہے جس میں ساری باڈی سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ پہلے دل کی طرف آتا ہے، پھر لنگز کی طرف چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ ہارٹ کی طرف آتا ہے اور پھر ساری باڈی میں پمپ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کارڈک سائیکل اور ہارٹ سائیکل. اس کے لیے تقریباً ٹائم ہے 0.8 سیکنڈ، یعنی 0.8 سیکنڈ میں یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے. کارڈک آؤٹ پٹ. Cardiac output is the amount of oxygenated blood pumped by heart in 1 minute. یعنی ہمارا دل 1 منٹ میں کتنا آکسیجنیٹڈ بلڈ پمپ کرتا ہے. جتنا بھی کرتا ہے یہ اس انسان کا کارڈک آؤٹ پٹ ہے اور یہ یوزلی 70 ml ہے، نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ. ایک ایڈلٹ انسان کا کارڈک آؤٹ پٹ تقریباً 70 ml ہوگا اگر اس کو ہارٹ کی کوئی بیماری نہیں ہو تو. کارڈک آؤٹ پٹ کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے، اسٹروک والیوم ملٹیپلائی بائی ہارٹ ریٹ. یعنی جب ہم ہارٹ ریٹ کو اسٹروک والیوم کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس انسان کا کارڈک آؤٹ پٹ دے گا. اب یہ اسٹروک والیوم کیا ہے؟ اسٹروک والیوم از دا اماؤنٹ آف بلڈ وچ از پمپ بائی ہارٹ ان 1 بیٹ. تو یہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. کارڈک آؤٹ پٹ اس آکسیجنیٹڈ بلڈ کے والیوم کو کہتے ہیں جو 1 منٹ میں پمپ ہوتا ہے اور اسٹروک والیوم اس والیوم آف آکسیجنیٹڈ بلڈ کو کہتے ہیں جو کہ 1 بیٹ یعنی دل کی 1 دھڑکن کے ساتھ جو بلڈ پمپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹروک والیوم. جب ہم اسٹروک والیوم کو ہارٹ ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس ایک ویلیو آتی ہے جس کو کہتے ہیں کارڈک آؤٹ پٹ. یہ ویلیو ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ جس انسان کی ای سی جی ہم کراتے ہیں الیکٹروکارڈیوگرافی، تو اس میں ہمیں ان چیزوں کی ریڈنگ ملتی ہے اور پھر کارڈیالوجسٹ اس سے ڈائگنوز کرتا ہے کہ اس انسان کو ہارٹ پرابلم ہے یا نہیں ہے. نیکسٹ ٹاپک از پلس ریٹ یا نبض کی رفتار. ہر انسان کی نبض کی رفتار جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، ڈپینڈ آن دا سچویشن، ڈپینڈ آن دا ایج اینڈ ڈپینڈ آن دا ڈائٹ یوز. جس انسان کی بی پی ہائی ہوتی ہے تو اس کا پلس ریٹ بھی ہائی ہوگا اور جب بی پی لو ہوتی ہے تو پلس ریٹ بھی لو ہوگا. لیکن نارمل پلس ریٹ جو ہے یہ 60 سے لے کر
100 بیٹس پر منٹ، یعنی ایک منٹ میں پلس ریٹ 60 سے کم یا 100 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 60 سے کم یا 100 سے ابو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کے بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں کوئی میجر پرابلم یا میجر ڈیزیز ہے۔ Blood pressure, it is the pressure of blood which is exerted against the wall of blood vessel، یعنی ہمارا بلڈ ہمارے بلڈ ویسل کی دیواروں پر جو پریشر ڈالتا ہے تو اس کو بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ نارمل بلڈ پریشر جو ہے یہ ہے 120/80 mmHg۔ جو بی پی کے لیے ہم اپریٹس یوز کرتے ہیں اس میں لیکوڈ ایچ جی یعنی مرکری ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم بی پی کے ویلیو کے ساتھ mmHg ضرور لکھتے ہیں۔ یہ اوپر 120 جو ہے یہ سسٹولک بی پی ہے، یعنی جب ہارٹ کنٹرکشن کے دوران بی پی ہوتا ہے تو نارمل وہ 120 ہونی چاہیے، اور نیچے کی ویلیو 80 یہ ڈائسٹولک بی پی ہے، یعنی دل کے سکڑنے کے دوران ہمارے خون کا پریشر 80 ہونا چاہیے ان نارمل سچویشن۔ جب انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے تو اس کی بی پی بھی نارمل سے بڑھ جاتی ہے، اور پھر نارمل بی پی تقریباً 140/90، اس کو ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ انکریز ایج کے ساتھ خون کی نالیوں کی لچک یا الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے، جس سے بی پی آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیکٹر افیکٹنگ بی پی، یعنی کون سے عوامل ہے جو انسان کے بلڈ پریشر کو اثر انداز کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ڈیزیز، جس انسان کو میجر ڈیزیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے، اس سے بی پی افیکٹڈ ہو سکتا ہے۔ ایج، یعنی زیادہ ایج میں بی پی ضرور زیادہ ہوگی۔ ہیریڈیٹی، جن لوگوں کے آلریڈی فیملی میں بی پی کا مسئلہ ہے تو اس کا بی پی بھی ہائی ہوگا۔ بلڈ والیوم، جس انسان میں بلڈ والیوم جتنی زیادہ ہے تو بی پی زیادہ ہوگا، اگر بلڈ والیوم کم ہے تو بی پی کم ہوگا۔ ویٹ، جس انسان کی باڈی ویٹ زیادہ ہے تو اس کا بی پی زیادہ ہوگا، اگر باڈی ویٹ نارمل سے کم ہو تو پھر بی پی لو ہوگی۔ ڈائٹ، جس انسان کی ڈائٹ میں لیپڈ، گھی اور سالٹ اور چاول وغیرہ کا یوز زیادہ ہے تو اس کا بی پی بھی زیادہ ہوگا۔ ہارمونز، جس انسان کی باڈی میں ہارمونز کی سیکریشن زیادہ ہے تو بی پی بھی آٹومیٹیکلی زیادہ ہوگا۔ سالٹ اینڈ کیفین، سالٹ اور کیفین دونوں جو ہے، کیفین بلیک ٹی میں ہوتا ہے، یہ دونوں انسان کی بی پی کو انکریز کرتا ہے۔ انوائرمنٹل فیکٹر، یعنی ماحول بھی انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جن ممالک میں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں زیادہ تر لوگوں کی بی پی لو ہوتی ہے بیکاز آف سویٹنگ۔ سائیکولوجیکل فیکٹر مین نفسیاتی عوامل، ایک انسان اگر نفسیاتی طور پر ڈپریشن میں ہو تو اس کی بی پی ہائی ہوگی۔ اسٹریس اینڈ انزائٹی، جو انسان پریشانی کی حالت میں ہوگا تو اس کی بی پی ہائی ہوگا۔ گریوٹی، اس سے بھی بی پی ہائی ہو سکتی ہے۔ ڈرگس، بہت سے ایسے ڈرگس ہے اگر انسان اس کو یوز کرے، یعنی کہ پین کلر ڈرگ، تو یہ بھی بی پی کو انکریز کرتا ہے۔ اس طرح دا یوز آف اسٹیرائڈ، یہ بھی بی پی کو انکریز کرتا ہے۔ الکوہل، جو انسان شراب نوشی کرتا ہے تو یہ بھی بی پی کو انکریز کرتا ہے۔ اینڈ ٹائم آف ڈے، جتنا جو ہے ایک انسان اس کے یہ کام کرنے کی ڈیوریشن جتنا زیادہ ہوگا تو اس کی بی پی بھی زیادہ ہوگی۔ اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو اس ٹاپک کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں ہم سے وہ کویشچن آپ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے ہمارے چینل سبسکرائب کریں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ نیکسٹ ہم جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آئے گا، جس سے آپ ہمارے کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہیں ہوگی اور آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہو۔ گڈ لک۔